پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سینٹ انتخابات 2021 کے حوالے سے آج جو انتخابات کے ریزلٹس آئے ہیں اس میں اسلام آباد کی نشست پہ جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کانٹیسٹ تھا، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور انہی کے اپنے وزیر خزانہ اس حکومت کے ایڈوائزر آن فائنینس حفیظ شیخ صاحب اور مشرف کے بھی منسٹر، ان کے ساتھ مقابلے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے باقاعدہ طور پہ ایک اپ سیٹ کر دیا ہے، اور یہ اپ سیٹ اتنا بڑا ہے کہ ابھی حکومتی وزراء کی 11 رکنی ٹیم، جو کہ کرکٹ ٹیم کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، اس میں کافی سارے آدھے درجن سے زائد وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 169 ووٹس یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے حاصل کیے، اور حکومتی اتحاد جس کو کہ 180 181 ووٹ چاہیے تھے، لینے چاہیے تھے، صرف 164 ووٹ، یعنی کہ تقریباً 21 ووٹس ادھر سے ادھر ہوئے۔ کس طرح سے ہوئے؟ اس میں سے 7 ووٹ تو ہو گئے ضائع، 10 ووٹ کا گین کیا باقاعدہ طور پہ پی ڈی ایم نے، جس کو کہ 159 ہونے چاہیے تھے، 160 ٹوٹل ہے، غالباً چترالی صاحب نہیں آئے جو ووٹ اپوزیشن کو جانا تھا۔ تو اس نمبرز گیم میں آ کے جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، 11 ممبر حکومتی ٹیم نے جو اناؤنس کیا ہے کہ وزیر اعظم دوبارہ ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کافی ساری چیزیں سوچ رہے تھے، اب آپشنز کیا ہیں، کس کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ ایک آپشن کا اعلان وزیر اعظم کی طرف سے حکومتی ٹیم نے کیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، وہ آپشنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس پہ آج کریں گے کہ آگے اب چیزیں اس حوالے سے ڈیولپ کیسے ہوں گی۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا طریقہ کار باقاعدہ طور پہ درج ہے، اور اگر حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو اس کی وجہ شاید یہ ہے، جو کہ انہوں نے بیان بھی کیا، کہ فوزیہ ارشد نے 174 ووٹ لیے اور 172 کی میجورٹی حکومت سمجھتی ہے کہ ابھی تک قائم ہے۔ لیکن اسلام آباد کے شہر اقتدار میں رات کے اندھیرے میں یہاں پہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، اس سے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں وہ چیزیں پتہ لگتی ہیں، جو کہ ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے انتخابات میں نظر بھی آیا، اور رات کے اندھیرے میں جو میٹنگز ہوئی، لائٹس بند کر کے جو میٹنگز ہوئیں، جو خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اس سب کا نتیجہ آج ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے، اور سیاست میں ایک دفعہ پھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی وہ حاوی رہی۔ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیو کے ساتھ موجود ہیں نبیل گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بہت مبارک ہو آپ کو آج کے الیکشن ون کی، ایک بڑا مارکا، اور اس پہ اسٹریٹجی بھی آپ سے پوچھیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی مسکراہٹیں ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ یہ انتخابات جیت گئے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز علی زیدی صاحب، جو کہ ایک مصنوعی مسکراہٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جب 11 ممبر ٹیم کے ساتھ میں نے دیکھا تھا تو کافی سیریس چہرے سے تھے، تو باقی اپنے 2 پارلیمنٹیرین کولیگز کو دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی کوشش، اگر اعتراض ہے تو کلیریفائی کر دیں تاکہ میں آگے چلوں۔ انتخابات کی بات نہ کریں، ایک انتخاب کی بات کریں نا، باقی تو ہم جیتے نا۔ انتخابات نہیں، باقی تو سارے جیت گئے نا، ایک سیٹ ہار گئے نا، ایک سیٹ ہار گئے نا اسلام آباد والی، باقی دوسری اسلام آباد والی جیت تو گئے، اور باقی جو پورے پاکستان میں اعتماد کا ووٹ کس وجہ سے لینا پڑ رہا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں ارشد بات کیا ہے، یس آپ کا جو کل شو شروع ہوا تھا نا، میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے اتفاق سے، آپ کا شو ویسے بھی اکثر دیکھتے تو وہ دیکھ رہا تھا، جس جذبات سے آپ نے کل شو شروع کیا تھا، آپ نے کیا باتوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی؟ یہی باتوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی۔ تو آج تو عمران خان، آج تک آپ کی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ، ہماری حکومت ای سی پی کا کام بھی بہت سارا تھا، ابھی آپ ادھر ہی آ رہے ہو نا۔ عمران خان کا نیریٹو تو آج واپس جیت گیا نا، ایک تو ہم سیٹیں جیتے وہ چھوڑیں، جیتے رہے الیکشن، ایک سیکنڈ، الیکشن جیتے ہیں سارے، ایک سیٹ بائی الیکشن ایک کے بعد دوسرے میں ریزلٹس ڈسکا سے شروع ہوا ہے، سندھ سے شروع ہوا ہے، ساری رات الیکشن کمیشن ڈسکا کے دن جیتا، کھلا رہا، کل کا پتہ نہیں کیوں بند رہا۔ بات یہ ہے کہ یہی بیانیہ تھا، یہی ٹرانسپیرنسی کی اب بات کر رہے تھے، اور اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم لیں گے، اور کیسے لیں گے تاکہ آئین کے مطابق اس میں بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، آپ تو بہت خوش ہیں آج، اس خوشی کی وجہ؟ ایک سیٹ جیت کے خوش ہیں۔ دیکھیں
بڑا مارکا ہے, بڑی ون ہے. نہیں سر, بڑی ون جو تھی نا وہ نوشہرہ میں تھی, جب پی ٹی آئی کے گھر میں جا کر ان کو ہرا کے آئے تھے. نہیں سر, پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی اگر لاڑکانہ میں ہارے یا ہم لاہور میں ہارے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی نوشہرہ میں ہاری, پی ٹی آئی وزیر آباد میں ہاری, پی ٹی آئی ملیر میں ہاری, پی ٹی آئی سانگھڑ میں ہاری, پی ٹی آئی تھرپارکر میں ہاری, اور ڈسکا میں اغوا کر لیے 20 الیکشن کے پریزائڈنگ آفیسرز, اور ان کو روٹی بھی نہیں کھلائی. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کنٹریٹ کر دیں کہ نہیں ہم نے روٹی کھلائی تھی. 20 اغوا, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہار تو گئی تھی, اس کو اغوا کر لی تو رسوائی بھی کری. تو آج یہ پھر ہار گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی اسٹرنگز آف الیکشن کے بعد, اور خان صاحب نے, میں نے سنا ہے کہ کل اپنے ایم این ایس کو کہا تھا کہ یہ الیکشن ہاروں گا تو میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. تو مجھے آج یو ٹرن کرائے. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو یورپ کی بات کرتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا تھا, یاد ہے آج کل ہیلی کاپٹر پہ جانا شروع کر دیا اس نے نا, جب سے خان صاحب الیکٹ ہوئے. ہالینڈ کے اندر اگر یہ پرائم منسٹر سمپل میجورٹی لوز کر چکا ہوتا تو آج ریزائن کر چکا ہوتا. ڈنمارک کے اندر اگر پرائم منسٹر سمپل میجورٹی لوز کر چکا ہوتا سر 174 ووٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کو ملے, سمپل میجورٹی کہاں سے لوز ہو گئی ذرا یہ بتا دیں. ایک جگہ جہاں خرید لیے ووٹ تو وہ جیت گئے, بس اس پہ خوشی بنا رہے ہیں. اب جو یہ جو ہارے وہ خریدے گئے, جو اس پہ آتے ہیں. میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابرو صاحب نے پیسے دیے, ٹکٹ لی, مطلب کورنگ کینڈیڈیٹ تک لوگوں نے پیسے لیے. آپ کو پتا ہے آپ کو دیا تھا کیا؟ نہیں, آپ کو دیا تھا. آپ تو بیک ہی کر رہے ہو اس آدمی کو جو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو دیا تھا. میری بات سنیں, یا آپ ایک وفاقی وزیر پہ, سٹنگ منسٹر پہ آپ نے اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام میں الزام لگا. میں کہہ رہا ہوں سر, میری بات سنیں. ابرو صاحب نے پیسے دیے, قیوم صاحب کا عبد القادر صاحب کو تو یہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ وہ 70 کروڑ روپے کی دے رہے ہیں. ہم تھوڑی بول رہے ہیں, ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اچھا, اس کے بعد فیصل واڈا کو آپ نے ٹکٹ دی, جو آدمی 2.5 سال تک ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا, اوتھ پہ جس نے جھوٹ بولا ہے اس کو آپ نے ٹکٹ دی ہے, جس کی 9 پراپرٹیاں لندن کے اندر ہے, جو کس نے ڈکلیئر نہیں کرا ہے, اس کو آپ نے ٹکٹ دی. آپ مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. جن لوگوں نے ڈسکا میں اغوا کرا ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے. پراپرٹی نہیں تھی جس کو یہ بیک کر رہے ہیں دنیا بھر میں, شرم ان کو نہیں آتی. جو رات کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے سودا ہو, کیسے سودے ہو رہے ہیں, شرم ان کو نہیں آتی. نبیل قبول صاحب بڑے تحمل سے, خاموشی سے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سن بھی رہے تھے. پیپلز پارٹی اسی طرح خاموشی سے سیاست کرتی رہتی ہے. ہم ہمیشہ خاموشی سے ہی لڑتے ہیں, خاموشی سے جیتتے ہیں, اور خاموشی سے ہی نکل جاتے ہیں. ان کو لڑنے دو, ان کو جو ہے نا, ان کو شوق ہے, ان کا پرانا آپ کو پتا ہے, خاص کر پی ٹی آئی والے جب ہارتے ہیں, پہلی دفعہ ان کے ساتھ ایسے یہ ہوا ہے, یہ ہاتھ ہوا ہے ان کے ساتھ. ان کو تسلی تھی کہ یہ جیتیں گے. بات یہ علی نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں جیتے ہیں. ایک اسلام آباد کی سیٹ, او بھائی اسلام آباد کی سیٹ, آپ کا پرائم منسٹر کو جو کانفیڈنس کا ووٹ ملتا ہے آپ وہ لوز کر چکے ہو. پرائم منسٹر ویسے کیوں کہہ رہا ہے, نہیں میری بات, ووٹ آف کانفیڈنس میں فریش لوں گا. ہم بھی پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے اگر آپ ہاریں گے عمران خان صاحب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان نے خود اپنی طرف سے یا آپ کے وزیروں نے ان پہ پریشر ڈالا. میں نے تو پہلے کہا تھا 6 بجے, میں نے کہا کوئی 11 لوگ بلا لیے پرائم منسٹر نے اپنے پاس. یہی ہوا, 11 لوگ گئے, ان کو ایڈوائز دیا بھائی آپ نے اپنی جو ہے کانفیڈنس لوز کر لی ہے, آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بولے ہم نے خریدا, ہم نے بیچا, ہم نے جو بھی کیا, ہم نے آپ کو سینٹ کا سیٹ لینے نہیں دیا اور ہم آپ کو چیئرمین سینٹ بھی لینے نہیں دیں. بالکل ٹھیک ہے. جو مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی کہا کہ ایک آپشن تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, صابر شاکر صاحب اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی آپشن ڈسکس ہوا یا کہ اس پہ بھی بقول مفتاح اسماعیل صاحب یو ٹرن دیا گیا. صابر شاکر سے اس کی تفصیلات فردر بھی معلوم کریں گے. وزیر اعظم آج کی رات سوچ کیا رہے تھے, کیا آپشنز ان کے پاس اویلیبل تھی. ایک آپشن کا انہوں نے اعلان کیا, اور آج جب حکومتی وزراء کی 11 ممبر ٹیم, حکومتی 11 ممبر ٹیم جس میں کہ آدھے درجن سے زائد وفاقی وزراء شامل تھے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور الیکشن کمیشن سے ٹرانسپیرنسی کا, فیئرنیس کا, جو صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں اس حوالے سے مطالبہ کیا. اس آپشن کو اگر پاکستان تحریک انصاف استعمال کرتی ہے تو جو انہوں نے اپنے بڑے واضح اپلیکیشن بھی دی ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو انتخاب ہوا ہے اسے کالعدم کرانے کی کوشش کرے گی. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات کرتا ہے, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے, تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہلی آپشن میں پاکستان تحریک انصاف کو غور سے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے تو 15 یا 17 ووٹ ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم جو کہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ ڈالا یا اپنے ووٹ انہوں نے ضائع کیے. تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ آپشن استعمال کرتے وقت
کے پی کے میں جو کیا تھا کہ اپنے 20 ایم پی اے فارغ کیے تھے، یہ 17 ایم پی اے فارغ کرتے ہیں، تو اس کے بعد سوال یہ کھڑا ہو جائے گا کہ اگر نیشنل اسمبلی سے یہ 17 فارغ کیے تو ہاؤس میں میجورٹی تو نہیں رہتی. تو اس لیے شاید آج جب یہ اعلان کیا گیا تو اس پہلی آپشن پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا، ووٹ آف کانفیڈنس لینے کو زیادہ پریفر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسرا آپشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم کے لیے، اپوزیشن نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ 26 مارچ سے لانگ مارچ پہ جانا ہے، اور اس سے پہلے ایک آپشن استعمال کر سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. اور اپوزیشن کا آج جس بھرپور انداز سے ووٹ آف کانفیڈنس یوسف رضا گیلانی کو ملا ہے، اس کو بلڈ کرتے ہوئے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جا سکتا ہے. تو وزیر اعظم نے اس کو پریمپٹ کیا ہے، اور جب آپشن کو آپ نے پریمپٹ کیا ہے تو اب اس کی ڈیٹ کا اعلان آپ کریں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کس تاریخ کو لینا ہے. تو اپوزیشن جس کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کب موو کرنا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے پاس لینے کی ایک کوشش کی گئی ہے کہ جناب حکومت کے خلاف اگر ممکنہ طور پہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اور 17 ارکان جنہوں نے آج بغاوت کی یا جنہوں نے آج ووٹ نہیں ڈالا یا جن کے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے، تو وہ بھی کیا ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم کو دیں گے. تو الیکشن کمیشن کی کارروائی سے پہلے یہ والی آپشن زیادہ بہتر استعمال کرنے کا فیصلہ اس حوالے سے کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ کیا اتحادی جماعتیں وزیر اعظم کا ساتھ دیں گی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے حوالے سے، اور اگر اپوزیشن موو کرتی ہے جو اس کو کہ حکومت نے پریمپٹ کر دیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، جو حکومتی اتحادی ہیں ان کی اگر سندھ میں کوئی سیٹ زیادہ آ گئی ہے یا پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس طرح سے ہوئی، تو وفاق میں بھی یہ والا کام اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور پھر وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کا اعلان کر دیں. یہ والی وہ آپشن ہے جو کہ اپوزیشن جماعتیں جس کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے. آج سابق صدر آصف زرداری صاحب نے حامد میر کے ایک انٹرویو میں باقاعدہ طور پہ اس آپشن کا ذکر کیا اور کہا کہ بالکل ہم تو یہی چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ نہ فوراً سے فوراً پہلے الیکشن کروائے جائے، دوبارہ سے انتخابات کروائے جائے. لیکن اس آپشن میں مسائل بہت سارے ہیں، اور اس میں سے چند آج کے اس یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہمیں باقاعدہ طور پہ نظر بھی آ گئے. اپوزیشن اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس ناظرین آپشنز بہت ساری ہیں، اور ان آپشنز میں کیا کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو بات ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کی تھی اس حوالے سے فردر تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر موجود ہیں. جی صابر، کیا خبر ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جی 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 ارشد جی، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ابھی کون سی آپشن ڈسکس کی تھی اور پھر اس پہ کہا گیا کہ نہیں یہ آپشن بہتر نہیں ہے؟ کس وجہ سے بہتر نہیں ہے؟ وہ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر وہ قومی اسمبلی سے سینٹ کی نشستیں ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ قومی اسمبلی توڑ دیں گے اور فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے. لیکن آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں ان کو یہ کوشن ملا کہ ایک سیٹ وہ ہار گئے اور ایک سیٹ جیت گئے، جس میں جو دوسری سیٹ برقرار رکھی اس میں ان کی میجورٹی برقرار ہے 174 خاتون کی نشست پہ، اور ان کا یہ موقف کہ یہ سیٹ دوسری خریدی گئی ہے، وزیر اعظم گیلانی والی، سابق وزیر اعظم گیلانی والی سیٹ خریدی گئی ہے. تو اس لیے یہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کی ٹیم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ فی الحال ہم جاتے ہیں اعتماد کے ووٹ کی طرف، اور اعتماد کا ووٹ اگر نہ ملا تو پھر اقتدار چھوڑ دیا جائے گا. یہ وزیر اعظم عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر پتہ چل جائے یعنی کہ اعتماد کا ووٹ نہ ملے تو پھر کوئی آپشن رہتی ہے، پھر تو آٹومیٹکلی تحلیل نہیں ہو جائے گی اسمبلی؟ بالکل بالکل نہیں، اس میں یہ تو نیو لیڈر آف دا ہاؤس آئے گا، اس کے بعد نیا لیڈر آف دا ہاؤس بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، یہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا تو اس کے بعد شاید یہ اسمبلی بھی نہ توڑ بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ صابر شاکر صاحب، ہمیں جو مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے اور یہ آپشنز کے حوالے سے آپ نے بات کی. منسٹر صاحب، آپشنز اور اب ووٹ آف کانفیڈنس کی ڈیٹ آپ لوگ کب ڈیسائیڈ کریں گے اور کب اس کا اعلان کریں گے؟ وہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں یا کہ وہ آپشن پی ڈی ایم استعمال کریں گے؟ دیکھیں، ایک دفعہ اناؤنس کر دیا ہم، ووٹ آف پی ایم صاحب نے کہہ دیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور فرسٹ لیگلی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی کریں گے. نیکسٹ ویک ویسے ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک ہو جائے، ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ایکچولی ویک. ہوا ایسا، ان کو پریمپٹ کرنے پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا. ہم کل ہی جا رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لے کر، یہ ساری ہم کل جا رہے تھے نا تو آپ کو روکا کس نے بھی؟ او بھائی، اس سے کہہ دیا، اعلان کر دیا وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے گا نا. اب وہ شو کرے گا اپنی میجورٹی
Prime Minister has to जिसका show, मतलब है President देखें, President मेजॉरिटी शो करने का क्या मतलब He has है? to bring 172 170 people he has in to the show assembly. 172 ये मेरे साथ खड़े खड़े हैं. खड़े He will दिखा दो. show. ये very show of simple. hands से होगा. Show of hands से होगा. Of ये course. सीक्रेट तो नहीं होगा. नहीं secret. Present, all All present. present in the assembly, they will stand. वैसे ही कोरोना है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस है, इंटरनेशनल लोग ट्रैवल नहीं कर सकते. 172 कोरोना लोग इससे किधर बड़ा, जाएंगे? मेरे अरशद, इससे बड़ा कोरोना ये पीटीआई की गवर्नमेंट है यार. इससे ज्यादा लोग मर रहे हैं. अरशद, कितनी सीटें पीटीआई और एलाइज कितनी जीती आज? उससे कोई फर्क नहीं, फर्क क्या नहीं पड़ता, ये बताया ना. आइडेंटिफाई कर लिया आपके कितने बंदे 48 पीटीआई 18 जीती है, बाप 8 जीती है, एमक्यूएम 2 और पीएमएलक्यू 1. ये आपके ये साथ है. पीटीएम कितनी जीती है सब मिला के? आपके साथ है. 19. मैं आपको अल्फिया कहता हूं क्यों आपके साथ. तो वो जब नजर आ जाएगा ना, फिर आपके जब लोग वोट ऑफ कौन कॉन्फिडेंस से? लेंगे तो लोग ये सामने लिखा हुआ आइडेंटिफाई है. कर लिए, वजीर आजम ने कि इतने सारे वोट जो जाया हुए वो कौन से लोग थे, वोट जिन्होंने बेचा वो कौन से लोग थे? 21 वोट बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं. आप फिक्र आपके मत अपने करिए. लोग. मैं आपको कुछ बता रहा नाम हूँ दिए हैं टीवी पे. वजीर आजम को? जी, आपने कौन से नाम दिए? बस वो वजीर आजम को दे दिए, वो करेंगे. जो उन्होंने कराची के फैसला आप करना है. इतने सीनियर रहनुमा हैं, आप कराची तो के- आवाजें भी अरशद पहचान- शरीफ, मेरी बात सुनो, नाम ले. मैंने दे दिया ना, मैंने दे दिया ना, बस नहीं, सारी दुनिया को भी पता है, वो पता चल जाएगा. कराची के 3 पर इनके कहने पे मैं क्यों लूं? मुझे पता है क्या करना है, पता कराची चल के जाएगा. 3 है. 3 है. यानी कि जो अली हैदर गिलानी की वीडियो में 3 पीटीआई के लोगों का जिक्र आ रहा है वो सही है. मुझे नहीं पता क्या जिक्र, लेकिन मुझे पता है कराची के सर 3 मेरी बात सुने, अभी आपने साबिर शाकिर को लिया था, आप इनसे बल्कि आप एक क्लिप निकाले ना, आपके पास है, आपने शाम को मैंने देखा चलाया भी. दो सही नहीं. राजा, दो तो मुझे भी पता है, राजा, तीसरा नहीं पता है. देखो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खरीदे हैं. खरीदा ये भी नहीं कह रहे हैं, है. अभी इन्होंने ओ कहा भाई, इनकी मैंने पहले कहा, इनका पहला कब ओपनिंग का स्टेटमेंट खरीदे? ये था. कब का खरीदा? अभी आपने कहा हमने पहले, अगर 3 अगर हमारे दोस्त हैं, राजा परवेज अगर वो- अशरफ प्राइम अगर मिनिस्टर था देखो, पाकिस्तान उसने का, openly उसने कहा, असेंबली TV के में फ्लोर पे उन्होंने कहा है कि हम खरीद चुके पहले. ओपनली टीवी अभी में दिखाते हैं कहा आपके उन्होंने। बकले पे, आपको आपके पता है साथ मेंबरों ने में. ओपनली टीवी में उन्होंने कहा खुद कि हम असेंबली के IMF के फ्लोर पे बंदे कहा को कि हम वोट खरीद नहीं चुके हैं. देंगे भाई. अच्छा, हद हो आसिफ गई. आसिफ जरदारी साहब ने क्या हद हो कहा है गई. वो भी सुन लेते हैं, वो भी काफी अहम है. फिर मैं वो क्लिप्स भी दिखाऊंगा और एक नया क्लिप भी है कि वोट जाया कैसे करने, जिसपे के लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनोअन अमल किया. उनके बहुत से, एक तो वफाकी वजीर का भी है कि उन्होंने साइन कर दिए. अरशद, क्या वो जो क्लिप भी फार्मूला दिखाना, बताया गया प्लीज. था वो क्लिप आपको नाज़रीन सुनाएंगे. उस फार्मूले पे किस किस ने अमल किया, कौन सी आवाजें, अली जैदी साहब उसमें आज कसौटी यकीनन खेलेंगे अगले सेगमेंट में जाके. लेकिन उससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं. गिलानी साहब की जो फतह है, इसके बाद क्या आप उनको चेयरमैन सेनेट भी बनाएंगे? सर इंशाल्लाह पार्टी सोचेगी, पार्टी देखेगी और पीडीएम डिसीजन देगी हमें. और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं ये कहता हूं कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है. हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है. हमें पता चला है, अभी हम अपने प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 MNAs थे जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया अली हैदर गिलानी के साथ, और उनको बाकायदा जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनके पास भेजा था. ये हमने और भी कुछ खबरें सुनी है कि कुछ और भी MNAs जो है तहरीक इंसाफ के वो स्टिंग ऑपरेशन की गर्ज से आपके पास भी आए थे. कुछ उनके बंदे आए थे और उनका वो गलत आदमी के पास आ गए थे. वो नाकामयाब हो गए. अच्छा, वो आपके पास आए और उन्होंने कोई अपनी कहानी आपके साथ फिट करने की कोशिश की तो आपने उनको फारग कर दिया? मैं उठ गया. मैंने कहा जी मेरी मीटिंग है किसी और से. मैंने बिलावल को कहा और उनको कहा कि मैंने कहा ये फ्रॉड है, इनको भगाओ. अच्छा, और वो दोनों MNAs थे और वो फ्रॉड करने आए थे आपके साथ? MNA नहीं थे. हाँ. वो एक लोग थे कुछ. अच्छा, कुछ लोग थे. अब ये बात शुरू हो गई है कि जी वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं, तो अगर वो असेंबली तोड़ देते हैं तो क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं. बिस्मिल्लाह करें, तोड़ दें. जी नाज़रीन, ये वो ऑप्शन है जिसपे आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों राजी हैं. और 20 वोट कम हुए. आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि इनकी इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी. और अब से कुछ देर पहले नबील गबोल साहब ने, अली जैदी साहब ने उसे बड़े आराम से वेल लेफ्ट किया कि MQM भी PTI के साथ नहीं है. और MQM की शायद एक सीट सेनेट की ज्यादा निकली है. ज्यादा निकले जो उनको उम्मीद नहीं थी. एक तो लेडीज इसका मतलब है कि फिर लेडीज की थी और एक जनरल थी, उनकी हाँ, 2 नहीं, सीटें वो निकलनी expect नहीं थी. कर GDA की नहीं निकली, वो निकलनी चाहिए थी. वो बहरहाल उनके वो पास सीटें expect नहीं कम कर रहे थे. इसका मतलब इस्लामाबाद की नशिस्त पे भी कोई एडजस्टमेंट हुई होगी. देखिए, मैं ये चीजें नहीं बता सकता कि किसने के हमें वोट दिया है, किसने इनको नहीं दिया है. इनके 21 कम हुए हैं, ये आप खुद जांच पड़ताल करें, इनका काम है ना. यानी ये आप हल्फिया हुकूमत कह रहे हैं में कि MQM ने PTI को वोट नहीं दिया. मैं समझता हूं MQM ने नहीं दिया. मैं समझता हूं
مجھے صرف وہ کلپ تو نکال کے چلا دینا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ووٹ ان کے پہلے لوگ خریدے بڑے نئے کلپ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ کیسے ضائع کیا اور کون سے کراچی کے لوگ ہیں وہ بھی کریں گے. 20 لوگ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے نمبر بھی یہی ہیں, نون لیگ کے پاس بھی یہی نمبر سے, اور کیا نون لیگ نے یہ ایشورنسز اس ساری چیز میں دی ہے جن لوگوں نے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے یا اتحادیوں کے ووٹ دے رہے ہیں, اور کل کلاں کو اگر یہ الیکشن کمیشن پہ زور ڈالتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنٹ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں, نام سامنے آتے ہیں, پارٹی ٹکٹ ان کو نہیں دیتی تو نون لیگ ان کو پنجاب میں ٹکٹ دے گی اور سندھ میں پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی. دیکھیے سر, گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لوگ ہیں, ان کے پاس اپنے لوگ ہیں, تو ہم کہاں دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دے سکتے ہیں, اور جب الیکشن آئیں گے تو دیکھیں گے. نمبر 1, ٹھیک ہے سر, یہ آپ کے لیے بھی ویڈیو رکھی ہوئی ہے ٹکٹ والی. سنیں میری گزارش سنیں, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کی خواہش نہیں ہو سکتی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ 8 بائی الیکشن ہارتے ہیں نا, تو جو ایم این اے ہے وہ سوچتا ہوگا یار اب ان کے الیکشن ان کی ٹکٹ پہ تو نہیں جیتوں گا, ٹھیک ہے. جب آپ نوشہرہ میں ہار رہے ہیں نا, میں تو سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیٹس اے لمحہ فکریہ کہ آپ نوشہرہ کے اندر اگر پی ٹی آئی ہار رہا ہے نا, چلو وہ کہتے ہیں یار اس کی لڑائی ہو گئی خٹک کی بھائیوں کی, لیکن ٹھیک ہے نہیں ڈسکا میں ہارے نہیں, اگوا کرائے, رسوا ہوئے ہیں, نہیں ہارے اغوا کرے, اغوا کرے, ڈسکا میں اغوا ہوئے ہیں, اغوا کرے انہوں نے کرے, اغوا کرے نا, ہارے تو نہیں ہے نا ٹیکنیکلی بات سن رہے کہ وہ لائیو اسپیکر پہ کھڑے ہو کے اغوا کرے, اچھا اغوا کرے, کھانا نہیں کھلایا, روٹی نہیں کھلائی, کھانا نہیں کھلایا ایمان سے, مطلب کم از کم کھانا کھلا دیتے چلیں, لیکن اغوا بھی کر دیا, کھانا بھی نہیں کھلایا, اور ایکسکیوزز بھی کہ وہ تو فوگ ہو گئی. اچھا اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 9 الیکشن آپ ہاریں گے بائی الیکشنز, تو کہیں نہ کہیں اس کا ریپیکشن تو ہوگا نا, اور اس کی کیوں ہارے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں, اس میں عمران خان کو بلیم نہ کریں, حفیظ شیخ کو بلیم نہ کریں, اسد عمر کو بلیم نہ کریں, جبکہ ان تینوں نے مل کے معیشت تباہ کر دی. لیکن جب آپ 55 روپے کا آٹا 110 روپے میں دیں گے, جب آپ 35 روپے کا آٹا جو ہے 70 روپے میں دیں گے, چینی جو ہے ڈبل پرائس میں دیں گے, ادویات کی پرائس مہنگی کر دیں گے, جب ہر چیز میں آپ بےایمانی کریں گے, چوری کریں گے اور مہنگی کر دیں گے, تو اس کا ریپیکشن تو آئے گا. جب آپ اپنے پارٹی وفاداروں کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی ہے نمائندے کو ٹکٹ دیں گے, تو کچھ ایم این ایز کا تو ضمیر جاگے گا اور وہ ووٹ دیں گے. یہ بلاول بھٹو نے بات کی تھی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ووٹ ریجیکٹ کروانے کے طریقے کیا کیا ہیں, کون سی یہ ویڈیو جس میں یہ طریقے سکھائے گی, اور کیا علی زیدی صاحب یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سی آوازیں, کیونکہ سندھ میں اور خاص طور کراچی میں پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما, اور انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ نام یہ وزیر اعظم کو دے چکے ہیں, اور میری اطلاعات ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کافی سارے نام پہنچ چکے ہیں. جو نام علی زیدی صاحب نے دیے وہ کون سے ہیں خود بتائیں گے, یا کہ ہم کسوٹی کھیلیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج شہریار آفریدی صاحب کا ووٹ بھی ضائع ہوا, حالانکہ اس سے پہلے 2 دفعہ سینٹ الیکشنز میں ووٹ ڈال چکے ہیں, تیسرا ان کا ووٹ تھا, اور ووٹ ڈالنے کے طریقے بھی ایک ویڈیو میں بتائے گئے تھے. وہ کیا طریقے ہیں وہ بھی آپ کے, لیکن اس سے پہلے میں منسٹر علی زیدی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آج وزیر اعظم کے ساتھ بہت سے خاص طور پہ کراچی کے ایم این ایز نے سیلفی لی. منسٹر صاحب پہچانتے ہیں کون لوگ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے سیلفیز لے رہے ہیں اور کھڑے ہیں اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں؟ کراچی کے ایم این اے ہیں؟ ہاں کراچی کے 3 کھڑے ہوئے. کون کون ہیں؟ فہیم خان ہے, جمیل ہے, عطا اللہ ہے, اور پیچھے پتہ نہیں یہ خاتون ہے, وہ میرے خیال میں جویریہ ہے, وہ آفتاب جہانگیر صاحب بھی کھڑے ہیں. ویری گڈ. آپ تو ساروں کو ملتے بھی ہوں گے کیونکہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے, ملاقاتیں ہیں نا آپ کی ان سب سے؟ جی کیوں نہیں, تو آوازیں بھی آپ پہچانتے ہوں گے. اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں ناظرین, اور کوشش کریں گے کہ منسٹر صاحب یہ آوازیں پہچانتے ہیں کہ نہیں, اور کیونکہ یہ ویڈیو اس لیے اہم ہے کہ آج پی ٹی آئی کے ووٹ بھی ضائع ہوئے, 7 ووٹ ضائع ہوئے, وزیر اعظم تک نام بھی پہنچ گئے. اس میں آوازیں کون سی ہیں, کیا منسٹر صاحب وہ آوازیں پہچانتے ہیں؟ اور یہ نئی ویڈیو ہے جو ہم نے آپ کو نہیں دکھائی تھی, اور بھی ویڈیوز ہیں آہستہ آہستہ کر کے مارکیٹ میں لائیں گے, لیکن اس میں کون سے طریقے بتائے جا رہے ہیں جس پہ آج عمل ہوا, آئیے دیکھتے ہیں. ہمیں کوئی اور لکھنا لازمی, کوئی اور نشانی دے ووٹ ضائع کرنے کی. کوئی نشانی نہیں ہے, اور دونوں پہ کراس لگا دیں, دونوں پہ سب کراس لگائیں گے نا, وہ بھی کراس لگائیں گے. ان کو بھی نمبر دیا ہوا ہے, سب کو نمبر دیا ہوا ہے. اچھا لیکن پتہ لگے گا کہ کراس کس نے لگایا. ہاں نمبر سے کوڈ ہے, نہیں کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. نہیں سنیں نا, ہے نا, اگر ایسے ٹک لگا دیا تو یہ ہے, کراس لگ گیا تو یہ ہے, نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, دل بنا دیا تو میں ہوں, ہاں ٹھیک ہے, اور ڈبہ بن گیا تو اسلم ہے. نہیں چلو نمبر بھی لکھا ہے تو بات کیا ہے, نمبر ٹھیک ہے, نمبر کر ہم نے وہ بھی طریقہ کیا, لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک سسٹم ہے نا, آپ لوگوں کا ایک سسٹم ہے کیونکہ آپ لوگ 4 اکٹھے ہو, باقی وہ تو ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ٹک قریب لگانا ہے, ٹک دور لگانا ہے, ٹک کدھر لگانا ہے, وہ سارا سسٹم کیا ہوا ہے. سر نمبر ٹھیک ہے, نمبر آسان ہے, نمبر ہی سے اس کا 11 نمبر دے ہوگا, 11 میرا ہے 71, اسلم کا 23 ہے, تمہارا 60 ہے. یاد ہوگے جی,
جی ناظرین، آپ نے دیکھا اب اس میں آوازیں بھی ہیں، کچھ آوازیں پہچانی آپ نے؟ ساری آوازیں پہچانتا ہوں. کون کون ہے؟ پی ایم کو بتا دیا. کراچی کے ایم این ایز ہیں؟ پی ایم کو بتا دیا. پی ٹی آئی کے کراچی کے ایم این ایز کی آوازیں؟ پی ایم کو میں نے بتا دیا ہے. پی ایم کو آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو نہیں بتائیں گے؟ نہیں، ان کے ایم این ایز کی آواز میں نہیں پہچانتا نا. میری تو پہچانتے ہو؟ نہیں، نبیل کی آواز تو پہچانتا ہوں. اس کی آواز مفتاح کی بھی پہچانتا ہوں. دیکھیں میں اپنی طرف سے یہ اب میں علی حیدر گیلانی کی آواز بھی اسی طرح پہچانتا ہوں. اور ویسے بھی ان کی تو فوٹیج بھی آ گئی تھی، وہ ساری چیزیں ہیں اور مانا بھی ہے. اچھا ناظرین، مجھے بریک میں ہمارا جو معزز پینل ہے، میں یہ نہیں بتاؤں گا کس نے دی ہے، چٹ پہ نام لکھ کے باقاعدہ طور پہ دے دیے گئے ہیں کہ یہ نام ہے، اور ان میں سے چند نام میری اطلاعات بھی ہیں کہ وزیر اعظم تک بھی پہنچ گئے. اب یہ میں نے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کون ہے. ایک اور ویڈیو ہے جس میں مزید بتایا جا رہا ہے، ایشورنسز دی جا رہی ہیں، گارنٹیز دی جا رہی ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے، اگر آپ پکڑے بھی گئے تو اس کے بعد بھی آپ کا بندوبست ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ الیکٹیبل ہیں تو پارٹی ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے. آئیے گیم کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے بعد میں کوئی بات کھلتی ہے 1 سال بعد 2 سال ہم سے نکلنے لگے پارٹی سے کوئی بات کریں. مطلب پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی نا، گارنٹی دیں گے. میں اگر ایسا نہیں پھر ہم یہاں سے بھی جائیں وہاں سے بھی جائیں. وہاں پہ کیا گارنٹی چاہیے مجھے بتاؤ. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں فرض کرو دیکھو آپ بھائی، اللہ نہ کرے کل قرآن کو بات کھلتی ہے، کوئی بھی ہم پہ تو شک کوئی نہیں کرتا. آج میں سارے اوکے کر رہے تھے. مسئلہ یہ فرض کرو کوئی ویڈیو چل رہی 2.5 سال بعد کوئی چیز ہوتی ہے، ٹکٹ وکٹ کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر ٹکٹ کون سی لینی ہے؟ پارٹی ٹکٹ لینی ہے. نہیں، ہاں اگر ملے آپ سمجھ گئے جمیل ہے. مجھے آغا کہہ رہا تھا کہ ان کی ٹکٹ جو ہے اگلی دفعہ ٹکٹ ان کو پارٹی نہیں دے گی، ویسے نہیں دے گی. میں نے کہا نہیں، ان کو ٹکٹ دے گی، لیکن ان کو اگر ہماری ٹکٹ کی ضرورت ہے تو ہم پھر بھی نہیں، ہمیں پارٹی تو ٹکٹ دیکھو، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا پارٹی تو مر کے بھی ہمیں دے گی، تمہاری منتیں کر کے دی. یار ہم کافی ساری زندگی ہمیں یہ کام کیا. جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا، 7 والی سیٹ ہے، جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا ہم نے ان کو بھی بعد میں ٹکٹیں دی ہیں. کیا نہیں ٹکٹیں دی؟ جو تو چھوڑ گئے 10 دفعہ چھوڑ گیا، ہم نے پھر بھی ان کو ٹکٹیں دی ہیں. جو الیکٹیبل ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. ایک بات کہہ دوں آپ کو، میں بھی تھوڑا سا سسٹم کو سمجھتا ہوں. جی ناظرین، میں بھی تھوڑا سا سسٹم سمجھتا ہوں. سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے. سوال بنتا ہے یہ ویڈیو آپ کو ملا کہاں سے، یہ بتا دیں. ارشد صاحب رپورٹر اپنا سورس نہیں بتاتا. ارشد صاحب سوال پتہ ہے پورے پاکستان کے لیے بنتا ہے، یہ ہے آپ کی پالیٹکس. اس میں نام بھی آئے ہیں، اسی کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے صاف نام آیا. کیا نام آیا؟ اسی کو جمیل آغا. یہ کون لوگ ہیں؟ آغا ہمارا ایم این اے، جہاں سے مطلب جمیل جو ہے کیپٹن جمیل کا نام یہ لے رہے ہیں، جو لکھا آ رہا ہے نیچے، ٹھیک ہے نا. وہ ٹرانسکرپشن میں نام لیا ہے، انہوں نے نام لیا، آپ نے نیچے وہ چل رہا تھا. تو میں ان سے علی سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو انہوں نے جو نام لیا ہے وہ نیچے چل رہا ہے، تو اگر آپ علی حیدر کا نام لے رہے ہو تو ان کا بھی نام لو نا یار. میں نے تو کہا میں ان کی آواز بھی پہچانتا ہوں، تو جس دن کی آواز ہے ساروں کی آواز پہچانتا ہوں. وزیر اعظم بھی پہچان گئے ہوں گے اچھی طرح. اسماعیل صاحب، ایشورنسز الیکٹیبلز کو کچھ سندھ میں کچھ پنجاب میں، یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے. یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے پرائم منسٹر ایکس کے میں خریدوں گا، خرید لیے اور یہ نظر آ گیا. یہی تو ٹرانسپیرنسی چاہ رہے تھے. یہ کیا گزارش کر رہے ہیں کہ اگر چودھری سرور نے اپنی پنجاب سے سیٹ نہیں جیتی ہوتی، ٹھیک ہے، اور اگر سنجرانی صاحب چیئرمین اس وقت نہیں ہوتے نا تو ان کا کوئی مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا. ابھی بھی چاہے نا تو ابھی کروا دیں، تو سینٹ کے الیکشن کو اوپن کروا دیں. ابھی چیئرمین شپ کا الیکشن ہے نا، وہ تو ایک آرڈیننس کی مار ہے نا، ایک رول چینج کرنا ہے، کروا دیں، بسم اللہ کریں. سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تو اب ہوگا نا، اس کو اوپن کروا دیں. اگر اتنی ٹرانسپیرنسی چاہیے تو بسم اللہ کریں، اس کو اوپن کروا دیں. یعنی کہ پہلا آپ کا جو گراؤنڈ ہے جس پہ آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہ وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، وہ آپ آپشن استعمال کریں گے، یا کہ میں 2-3 آپشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو سکتا ہے جو کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. تو کیا اپوزیشن اور پی ڈی ایم پہلے وہ گراؤنڈ ٹیسٹ کرنا چاہے گی، یا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا کے، اور جیسے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج باقاعدہ یہی اعلان کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. سید یوسف رضا گیلانی صاحب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں اسپیکر آف دا ہاؤس منتخب ہوا تھا. صدر زرداری کے دور میں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوا تھا، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالی چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوگا. اور نون لیگ اس میں پوری بھرپور معاونت کرے گی.
اور ہم ڈپٹی چیئرمین الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جو کچھ ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے پلیٹ فارم پہ ہوگا. بڑی سولو فلائٹ نہیں کرے گی، ہم مل کر کریں گے. ہم ان کو الیکشن تک ہم ساتھ، الیکشن تک جنرل الیکشن جو کہ انشاءاللہ اسی سال ہوگا. اپنا اپنا الیکشن لڑے گے. الیکشن اسی سال ہوگا سینٹ کا. نہیں سینٹ نہیں، قومی جنرل الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن اسی سال ہوگا. یہ طے ہے، یہ لکھ کے میں نے جیسے ہی باتیں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، میں نے 15 دن پہلے آپ کو کہا تھا یوسف رضا گیلانی جیت رہا ہے. بالکل، میں چلا بھی سکتا ہوں، ریکارڈ رکھتے ہیں. ہاں میں نے پہلے 25 کا کہا تھا، پھر 22 کہا تھا. یہ انہوں نے کہا ہے تو دکھا دیتے ہیں. ناظرین نبیل قبول صاحب بالکل فرما رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا، اور جس زور و شور سے اور جس کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ اسی سال مڈ ٹرم الیکشن ہوگا، اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی 15 تاریخ کو بتایا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے کہ الیکٹ ہوں گے. کن الفاظ میں آئیے دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کبھی یہ بڑا غلطی نہیں کرتے کہ اگر ان کو یہ ایشورنس نہیں ملتی کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ ان کا جو ایک سیاسی دیکھیں پرائم منسٹر رہے ہیں اور وہ اپنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسٹیک لگا دیں گے. ان کو ایشورنس ملی ہے اور آئی ایم شیور کہ وہ جو ہے یہ سابق وزیر اعظم میں ایشورنس ملی ہے، اور بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن اسی سال ہوں گے. میرا ایک بڑا عاجزانہ تھا سوال ہے، یہ ایشورنس لی کس سے اور کس نے دی یہ بھی بتا دیں. میں نے تو بتایا اسی شو میں بتایا. زرداری کو کیسے مل گیا کہ زرداری صاحب اس کا مطلب ہے کہ خریدے نا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں. بڑا ہم کیا الزام لگا رہے ہیں؟ ٹی وی کے اوپر چل رہا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کو ٹی وی پہ پیسے ارشد شریف لیا، پیسے کا نام نہیں لیا تھا آپ نے جو کل چلایا تھا. ابھی کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں، ارشد شریف ایکسپٹنس آف گلٹ ہو رہی ہے لائیو آپ کے شو میں، جس کے اوپر الزامات ہیں وہ خود آئے. آپ نے ناصر شاہ کا اسٹیٹمنٹ لیا، آپ نے علی حیدر کا اسٹیٹمنٹ لیا، انہوں نے بتایا. بات یہ ہے کہ اگر ان کے اپنے لوگ ان سے پھر گئے، کہتے ہیں پیسے والا چلا دیتا ہوں. نہیں، چلانے کی ضرورت اس لیے کہ آپ 3 دن سے چلا رہے ہیں. 174 ووٹ کیسے پڑے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ چودھری سرور پیسے دے کے بنے ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ عبد القادر کو پیسے سے ٹکٹ ملی ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ ابرو کو پیسے سے ٹکٹ ملی ہو. اچھا نہیں، اب پیسے سے ابرو کو ٹکٹ ملی ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ تک لوگوں سے پیسے دے کے لوگوں نے، ضروری تو نہیں ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ گیم کرے ہیں. لیاقت جتوئی نے کہا یار 38 کروڑ روپیہ جو ہے مانگا گیا تھا سیٹ کے لیے، آپ کے عبد القادر کے لیے کہا گیا کہ 7 کروڑ میں بیچا گیا ہے. تو یار اوپنلی ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ لوگ پیسے دے کے گھوم رہے ہیں. یار آپ کو دیکھیں، ارسٹ تو کریں نا ان کو. بالکل منسٹر صاحب، حکومت آپ کی ہے، یو آر دا فیڈرل گورنمنٹ. اتنے سارے ادارے آپ کو رپورٹ کرتے ہیں، یا کہ کوئی بھی اب بات نہیں سن رہا. ارشد آپ کے میں خاموشی سے مجھے بڑا مزہ جتنا بول رہے ہیں نا وہ سیلف امپلیکیٹ کر رہے ہیں، خود ہی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ایشورنس ملی. اور دی کس نے؟ زرداری نے. اس نے کیسے دی؟ نظر آ رہا ٹی وی پہ، سارے پاکستان کو پتہ ہے. خود ہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کرتے تھے. شطرنج جانتے ہیں، سیاست کا شطرنج جانتے. ایک بات تو بتا دوں نا، زرداری منافق تو ہے نہیں، وہ تو بزنس مین ہے. وہ کہہ رہا ڈالو پیسہ نکالو پیسہ، بس ختم. ان کا پالیٹکس ہی یہی ہے، ارسپیکٹو کے لوگ پیسے کی بات سیدھا خریدو سیدھا. یہی تو 174 ووٹ جو خاتون کو پڑے کیونکہ وہ نہیں خریدے، صرف ایک سیٹ کے اوپر سارا پیسہ لگا. کسی خاتون کا نام بھی وزیر اعظم کو دیا گیا کہ انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. مجھے نہیں پتا وزیر اعظم کو کون کون سے نام دیے. لیکن میں صرف ایک بات کرنا چلیں. اب میں ایک گزارش ہی کر لوں کہ یہ کہہ رہے تھے 226 یو ٹرن لیے، غلط کہہ رہے تھے 227 کیونکہ آج اسمبلی ڈیزالو نہ کرنے پہ بھی یو ٹرن لے لی. لیکن میں آپ کو اتنی سی بات کروں، سیریس بات یہ کر رہا ہوں، لیکن سیریس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر سیریسلی آج جو ہے نا، دیکھیں اخلاق کی بات مفتاح کے منہ سے، پی ٹی ایم کے منہ سے اچھی لگتی نہیں مجھے. اخلاقی کچھ اور بات طور کریں، صدر کو آج ریزائن کر دینا چاہیے. اور اچھا دو تین پیسے دے دیں گے وہ ایک بات بتا دوں، علی کو بتا دوں ایک بات کہ اونچی آواز کرنے سے آپ کی آرگیومنٹ صحیح نہیں ہو جاتی، صرف آواز اونچا ہوتا ہے. نہیں، سچ اور جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ہوتی. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. اور بریک لینے سے ناظرین اشتہار دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک انتہائی اہم چیز بتائیں گے. اور کیا ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ کے حکومت یہ سٹیپ لے کے اسی ٹریپ میں واک ان کر رہی ہے جو کہ پی ڈی ایم اتنے عرصے سے حکومت کے لیے لے ڈاؤن کر رہی تھی. اور آج کل کرونا پینڈیمک بھی، اگر ایم این ایز کو کہیں کرونا کے سرٹیفکیٹ آنا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے کل اطلاعات یہ ہیں کہ سمری صدر مملکت کو موو کر دی جائے گی اور پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں وزیر اعظم جو آج اعلان کیا گیا اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور اگر اعتماد کا ووٹ نہ ہوا تو پھر اگلی کہانی جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے وہی ہوتی ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا منسٹر صاحب باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف آج کا نتیجہ آنے کے بعد بوکلاہٹ میں اسی ٹریپ کے اندر خود واک ان کر گئی جو کہ پی ڈی ایم اتنے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جی مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا, بجائے اس کے وہ نمبرز لے کے آتے. اب آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہے کرونا کے دور میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ کرونا زیادہ پھیل گیا, کچھ ایم این ایز کے کرونا کے سرٹیفکیٹ آ گئے, پھر پیسے آپ نے کہا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس وہ ٹرک نہیں ہوں گے, آپ کہتے ہیں کہ باقی پیسے بھی استعمال ہوتے ہیں, ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گیا, کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے وہ بھی پوچھنا. ارشد, پالیٹکس ڈیموکریسی جو ہے نا وہ اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مورالٹی. اگر آپ مورل آپ کا ہائی گراؤنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. مورل ہائی گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ بات تو ختم کر دیں, اگر آپ اتنی ساری پاکستان کی سارے سینٹ کی سیٹوں میں ایک جیت گئے اسلام آباد, ایک ہار گئے اسلام آباد والی, دوسری بھلے جیت گئے, اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. پرابلم کیا ہے؟ یہ تو بڑی ویلکم بات ہے. ان کو پرابلم کیا ہونی نہیں چاہیے, تو وہ خوش ہونا چاہیے, پتہ چل جائے. میری بات تو ختم ہو جائے نا. میری گزارش ہے کہ دیکھیں, اگر کسی نے اپنا ووٹ بیچا اور اندرات کے اندھیرے میں کوئی 2 نمبری کی, ابھی پتہ چل جائے گا کھڑے کدھر ہوگا وہ آ کے. وی ول فائنڈ آؤٹ کلیئر, پتہ چل جائے گا. ہم اگر میجورٹی شو کر لیں گے اینڈ اسٹوری, پتہ چل جائے گا کہ ووٹ بکا ہے. 172 اور ایسے بھی پتہ چل گیا 172 کا ان کو میجورٹی اپنا شو کرنا ہے. اس کورونا میں اسلام آباد کا آپ کو پتہ ہے 2 دن سے اسلام آباد میں کرونا یاد آ گیا. پی ڈی ایم کے جلسے کرتے کرونا یاد نہیں آ رہا ان کو. بڑھتا جا رہا. ہم نہیں جائیں گے اسمبلی, ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے, ہم اپنے 4 بندے صرف بھیجیں گے. ووٹ آف کانفیڈنس وہ خود کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کہ میں لوں گا. ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ڈال رہے ہیں, ورنہ ہم کل تک ڈال دیتے. اگر آپ لوگ ڈالتے ہیں نمبرز آپ کو پروف کرنے پڑتے ہیں, پھر ہم بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں, اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے یا ہم زیادہ ہے. نہیں, پھر ہم ہی ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے. پھر ہم ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب ان کو کیسے کر لیتے ہیں یہ چیزیں. ہمیں 8 جو آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی سے کروا لیا. پھنس گئے نا, آپ کہہ رہے ماؤس ٹریپ میں پھنس گیا نا. چوہے کے لیے ٹریپ بناتے ہیں نا, چوہے کے لیے ٹریپ بناتے ہیں. وہ دیکھا ٹریپ دیکھا گھر میں چوہے ہیں. کبھی آنا کراچی میں آپ کو بڑے بڑے چوہے دکھا, ہم کیسا ان کو ٹریپ کرتے ہیں, ہم کیسے پکڑتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, اتنی یو ٹرن لے چکے ہیں, یہ ابھی بول رہے ہیں صبح تک یہ شاید اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں, کوئی پتہ نہیں. کل تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ اب دیکھیں میری بات سنیں, یہ اب بھی میں ان کو کہتا ہوں ان کے 2.5 سال باقی ہیں نا, ابھی بھی اگر دوائیوں کی قیمت کم کر دیں. دیکھیں بجلی کے اندر بل کلیکشن ہم 93% پہ لے کے گئے تھے, یہ 88% پہ لے آئے. بھائی آپ بل کلیکشن شروع کر دیں, باقی 12% لوگوں کو آپ سے بل نہیں لے رہے, باقی لوگوں کو پر آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں. آپ نے گیس میں تباہی مچائی ہوئی ہے, آپ نے مطلب ہر چیز کے اندر آپ نے پاکستان کو پیچھے لے کے گئے. 5.5 گروتھ کو آپ -0.4 لے آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز اوپنلی آ کے پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ انہیں جا کے کانسٹیٹوئنسیز میں جواب دینا پڑے گا ان ایشوز کی وجہ سے. میرے خیال سے دیکھیں نا 8 مرتبہ اگر آپ لگاتار بائی الیکشن ہار رہے ہیں, حکومت 8 الیکشن لگاتار ہار رہے ہیں, آپ سوچیں تو صحیح کہ جو اگر ایم این اے کراچی کے ایم این اے جو ہیں وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یار اگلی مرتبہ تو ضمانت ضبط ہوں گی. اچھا منسٹر آپ نے کیلکولیٹ کیا جب یہ ڈیسیژن لے رہے تھے کہ کتنے بندے آپ کو چاہیے 172 اپروو کرنے کے لیے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں 20 ووٹ کم پڑے. کتنے ووٹ کرنے کے لیے 172 چاہیے جو آج کم ہوئے, جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے, اور جو بھاؤ تاؤ چلا. آپ کو ریٹس کا پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں کیا ریٹ تھا, کون سے سیاستدان جن کی رشتہ داری تھی, 25 کروڑ 35 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ, یہ ریٹس ہیں آپ کے پاس. نیا ریٹ بڑھنے کا آج تک کسی نے کال نہیں کی تو مجھے کوئی ریٹ بڑھنے کے امکانات ہیں اس ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. مجھے الحمدللہ آپ پیسے دیں گے کسی کو؟ نہیں, ضرورت نہیں. دوسری طرف سے پیسے دیے جانے کا امکان ہے, وہ پالیٹکس ان کی دوسری طرف سے پیسے دیے جانے کا امکان ہے. کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن میں یہ رہ نہیں سکے گا پاکستان میں کوئی ایم این اے گھر ایسے حرکت کرے گا. یہ جو 56 پہ رات کے اندھیرے میں کر لیں, دن دہاڑے نہیں کر سکتے. ابھی ان کے پاس دیکھیں نا چوری کر سکتے, ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. ابرو صاحب آ گئے ہیں, ان کے پاس عبد القادر صاحب آ گئے, ان کے پاس واپس آ گیا, مال آ گیا ہے, مال آ گیا ہے, ابھی لے سکتا ہے, ابھی مال ہے. ابھی یہ ایکسپٹنگ ڈیفیٹ فرام بیفور, خود ہی اپنی بنا کے تھیوری, خود ہی ڈیفیٹ ایکسپٹ کرنی کہ یہ 172 لیں گے. خود ہی میں آپ کو بتاؤں, یہ سمجھتے ہیں کہ سب ان کی طرح سوچتے ہیں مال کے اوپر. چینج ہو گیا, یہ خود ہی سوچتے ہیں. اچھا جو یہ چینج ہو گیا, یہ خود ہی سوچتے ہیں ان کی تھاٹ پروسیس کیا ہے. نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کا 9 الیکشن لگاتار ہاری ہے, یہ 10واں بھی ہاریں گے انشاءاللہ.
اور یار اللہ خدا کے لیے میں منسٹر کو بولتا ہوں اپنے پریزیڈنٹ کو سمجھو آرڈیننس فیکٹری بند کر دیں. اپنے ٹائم میں کتنے آج جو آج آپ لوگوں کو جو قومی اسمبلی میں رسوائی ہوئی ہے یہ آرڈیننس کی وجہ سے. میں ایک اور سوال کر لوں. آرڈیننس پہ آرڈیننس کیا ضرورت ہے منسٹر صاحب ایک اگر اجازت دیں, چیئرمین سینٹ بنائیں گے اور اب آپ نے آرڈیننسز کا ذکر کیا, اگر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر عارف الوی کی امپیچمنٹ کا بھی پلان اور گیلانی صاحب صدر بنیں گے. دیکھیں یہ ہمارے اس میں ہے, ایجنڈا میں ہے. یہ ابھی آیا ہے آپ کے بولنے کے بعد, پہلے بتا دیا ہمارے ایجنڈا. ایک گزارش کروں, ہمارے جو پارٹی اتنی بات کر رہی تھی اوپن الیکشنز کی, نان سیکرٹ کی, اس کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ ہم سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن جو ہے نا اوپن بیلٹ پہ کروائیں گے. یہ تو کم از کم اخلاقی اوپن بیلٹ پہ ہوں گے. اور دوسرا جن ایم این ایز نے آج جو آئیڈینٹیفائی ہوئے آپ کے پاس, ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے پہلے ایکشن ہوگا یا کہ کوئی ایکشن نہیں کریں گے. یہ میں آج ادھر بیٹھا ہوں, میں آپ کو پارٹی کچھ نہیں کرتی, پارٹی نے یہ وہ پارٹی ہے کہ پہلے بھی فیصلے کیے, 17 بندے ہیں آپ کی میجورٹی پہ سوال اٹھ جائے گا. نہیں کریں گے بابا, نہیں کریں گے یار. مجھے بتاؤ 172 کا اگر آپ کے 17 بندے کے خلاف کاروائی کریں گے تو کیسے 172 شو کریں گے یار. یہ بابا میں آپ کو بتاؤں کچھ نہیں کریں گے, یہ سیاڑا بن کر چپ ہو جائیں گے. ان کو نام پتا, وہ نام نہیں لے رہا ہے. ہم نے آپ کو بھی نام دیا یہاں پر. بات یہ ہے کہ کچھ نہیں کریں گے. ہاں ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ پھر بھی 17 لوگوں کو میں نبیل کپور سے پوچھ لیتا ہوں. میں کیوں آپ بھی اتنے نام پوچھ رہے مجھ سے؟ یہ دیکھیں نا آپ شہریار آفریدی صاحب, مجھے بھی کچھ نام پوچھنے میں چلو میں بریک کے بعد آپ کا نہیں ابھی بتا دو نا. ایک سیکنڈ, آپ کا گبول اغوا ہوا تھا نا سندھ اسمبلی میں, کن آپ کے کون سے ممبر نے قریباش گبول کس نے وہ کھڑا نا, کس نے بچہ ہے نہیں, کس نے اغوا کیا تھا یار, اس نے کھڑا ہو کے ہاؤس میں آپ لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے تھے. ہمارا تو وہ کہہ رہے ہیں او بھائی آپ لوگ ویڈیو چلاؤ, آپ کر کے لے گئے پریشر آپ اس پہ دے رہے ہو. گبول ہے اس کے گبول کا نام رکھو یار. میں ناظرین آپ کو بتانا ایک اور شارٹ چلاتے ہیں کہ 5 سے 6 کروڑ اگر یہاں پہ ریٹ تھا. ذرا سنتے ہیں آوازیں, کیونکہ علی زیدی صاحب بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ آواز پہچانے اور کس کی آواز ہے یہ بھی پوچھتے ہیں. اور اس سے لنک سوال ہے کہ اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہے تو ریٹ اب کدھر جائے گا؟ ان 17 کے لیے تو شاید چاندی ہی چاندی اگر ایکشن نہیں ہوتا. آئیے سنتے. ناصر شاہ نے مجھے کہا ہے, رضائی صاحب سے مجھ سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں, ہم آپ کو وہاں پر سندھ میں 5-6 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ, میں بھی فون کرتا ہوں, آپ اس کی بات سن لیں, جو کہیں گے ترقیاتی کام چاہیے ہم سارے ترقیاتی کام کریں گے, جس نے مرضی کے کریں گے. 10 کروڑ کے چاہیے 10 کروڑ کے بھی دے دیں گے. اس 10 کروڑ میں بھی آپ کو پتا ہے آدھے ہوں گے آپ کے. میں آپ کو بلّہ کہہ رہا ہوں, آدھے ہوں گے آپ کے. آپ لوگوں کے پاس ہے پیسے؟ یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس. دیکھو 50 کروڑ پہ دیے میں نے اس کو بھی. دکھاؤ, دوبارہ دکھاؤ. اچھا وہ 50 کروڑ ملے میں نے اس کو, آپ لوگوں نے دکھاؤ. انہوں نے 50 کروڑ کا اعلان کیا ہے. بلا سارا دن یہ 10 کروڑ دے رہا ہے, بہت بری بات ہے. 50 کروڑ پہ دیے. دیکھو انہوں نے بھی غلط کیا اور انہوں نے بھی غلط کیا, دونوں نے غلط. سردار نبیل گبول صاحب, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب اور علی حیدر صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین اگر ایکشن نہیں ہوتا ان لوگوں کے خلاف جو آج پی ٹی آئی نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, وزیر اعظم کو نام دیے ہیں, تو ووٹ آف کانفیڈنس جو وزیر اعظم لینے جا رہے ہیں اس میں بھاؤ تاؤ جو اب لگا تھا اس سے ڈبل اور ٹرپل ہونے کے کافی امکانات ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.